معاملہ ہدیہ کر رہا ہوں. اگر نبی کہے جاگو تو سونا حرام، اور اگر نبی کہے چپ رہو تو رونا حرام. تو نبی کی اطاعت کرنی ہے. اطاعت رسول گویا اطاعت خدا. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. میں نے کہا پروردگار ایک زمانہ ایسا آئے گا جب نبوت تمام ہو جائے گی، جب رسالت ختم ہو جائے گی، اور پروردگار تو قرآن میں خود فرما چکا ہے نا اپنے آخری نبی سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے دین مکمل کر دیا، نعمتیں تمام کر دی، اللہ اسلام سے راضی ہو گیا. توجہ کیجئے گا. تو بھائی جب دین بھی مکمل ہو گیا، جب نعمتیں بھی تمام ہو گئی، جب نبوت بھی تمام ہو گئی، جب رسالت بھی ختم ہو گئی، تو پروردگار 1400 برس سے مسلمانوں کی گناہگار نگاہیں قاصر ہے اس بات سے تیرے نبی کی زیارت کر سکے، تیرے نبی کو دیکھ سکے. تو پروردگار نبی تو نظر نہیں آتا ہماری گناہگار نگاہوں کو. تو میرے مالک جس دور میں نبی نظر نہ آئے، اب ہم کس کی اطاعت کریں گے؟ اللہ آگے بڑھ کے کہہ رہا ہے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، صاحبان امر کی اطاعت کرو. سنیے گا، اب گفتگو شروع کی ہے میں نے. اللہ کہہ رہا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، صاحبان امر کی اطاعت کرو. تو پتہ یہ چلا کہ صاحبان امر کی اطاعت گویا کے رسول کی اطاعت. دلیل کیا ہے؟ اللہ نے جب اپنی اطاعت کا حکم دیا تو کہا اطیعوا، اللہ کی اطاعت کرو. جب رسول کی اطاعت کا حکم دیا تو کہا اطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرو. مگر جب اولی الامر کی اطاعت کا حکم دیا تو اللہ نے الگ سے اطیعوا نہیں کہا، ایک ساتھ جملہ استعمال کیا اطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اللہ نے رسول اور صاحب امر کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں رکھا. یعنی اللہ بتا رہا ہے کہ جو صاحب امر ہوگا اس کے اور رسول کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہوگا، وہ بلا فصل ہوگا. مولا سلامت رکھے آپ سبوں کو. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، وہ بلا فصل ہوگا. اور اگر فاصلہ ہوتا تو اللہ پھر سے اطیعوا کہتا. اطیعوا نہ کہہ کے بتا دیا فاصلہ نہیں ہے، وہ بلا فصل ہوگا. تو پتہ یہ چلا کہ جیسے صاحب امر کی اطاعت ویسے ہی رسول کی اطاعت. بھائی جس طرح صاحب امر کی اطاعت ہوگی ویسے ہی رسول کی اطاعت ہوگی. تو آپ جملہ مجھے کہنے دو نا کہ بھائی تب ماننا پڑے گا کہ صاحب امر اور رسول کی اطاعت ایک جیسی. پوری توجہ، صاحب امر اور رسول کی اطاعت ایک جیسی، صاحب امر اور رسول کا حکم ایک جیسا، صاحب امر اور رسول کی پیروی ایک جیسی. تو اب مجھے ساتھ ساتھ لکھنؤ والوں یہ بھی کہنے دو کہ جب صاحب امر اور رسول کی اطاعت ایک جیسی، جب صاحب امر اور رسول کا حکم ایک جیسا، جب صاحب امر اور رسول کی پیروی ایک جیسی، تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ صاحب امر اور رسول کی خلقت بھی ایک جیسی ہوگی. بہت بڑا جملہ استعمال کیا ہے میں نے. جب صاحب امر اور رسول کی اطاعت ایک جیسی، جب صاحب امر رسول کا حکم ایک جیسا، تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا نا کہ صاحب امر اور رسول کی خلقت بھی ایک جیسی ہوگی. پوری توجہ. تو اب صاحب امر ہے کون؟ تو اب علماء نے، مسلمانوں کے ملاؤں نے الگ الگ ترجمہ کیا. 5-6 الگ الگ عبارتیں ملی، متن ملا، ترجمہ ملا. کسی نے کہا صاحب امر سے مراد بادشاہ ہے. سنیے گا، صاحب امر سے مراد بادشاہ ہے.
کسی نے کہا صاحب امر سے مراد حاکم ہے، کسی نے کہا صاحب امر سے مراد مولوی ہے۔ توجہ کیجئے گا، مولوی خود کہہ رہا ہے صاحب امر سے مراد مولوی ہے۔ توجہ، تاکہ اطاعت کا سارا ٹوکرا یہی لیے بیٹھ جائے، پوری توجہ۔ مولوی خود کہہ رہا ہے صاحب امر سے مراد مولوی ہے، کسی نے کہا صاحب امر سے مراد نقیب ہے، کسی نے کہا صاحب امر سے مراد کمانڈر ہے، الگ الگ ترجمے کیے گئے، مگر قرآن کہہ رہا ہے تم جسے بھی صاحب امر بناؤ مگر اس کی خلقت محمد جیسی ہونی چاہیے، پوری توجہ، اس کی خلقت رسول جیسی دکھانی ہوگی۔ تو بھائی تم نے کہا صاحب امر بادشاہ ہے، تم نے کہا صاحب امر کمانڈر ہے، تم نے کہا صاحب امر حاکم ہے، تم نے کہا صاحب امر عالم ہے، تم نے کہا صاحب امر نقیب ہے، اب میں کیا کروں؟ تم نے نقیب کو صاحب امر کہا، نقیب بھی انسان ہے، بادشاہ بھی انسان ہے، توجہ کیجئے گا، بادشاہ بھی انسان ہے، کمانڈر بھی انسان ہے، مولوی بھی انسان ہے، مفتی بھی انسان ہے، نقیب بھی انسان ہے۔ میں نے کہا پروردگار تو ہی بتا دے انسانوں کی خلقت کہے سے ہوئی؟ توجہ، اس لیے کہ صاحب امر وہ ہوگا جس کی خلقت محمد جیسی، رسول جیسی۔ تو پروردگار تو نے دنیا کے سارے انسانوں کو کس چیز سے خلق کیا؟ خلقت پتہ چل جائے تو سمجھ میں بات آ جائے کہ صاحب امر کون ہے۔ اللہ سورہ دہر میں فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ اللہ کہہ رہا ہم نے انسانوں کو پیدا کیا، حل اتی علی الانسان حین من الدہر، اس دنیا میں انسان کو ہم نے پیدا کیا، کاہے سے پیدا کیا پروردگار؟ اللہ آگے بڑھ کے کہہ رہا ہے من نطفۃ امشاج نبتلیہ، ہم نے انسان کو ملے جلے گندے نطفے سے پیدا کیا، پوری توجہ، ہم نے انسان کو مخلوق من نطفۃ امشاج نبتلیہ، ملے جلے گندگی سے، ملے جلے نجس گندے نطفے سے پیدا کیا۔ تو بھائی دنیا کا ہر انسان، اللہ نے ہر انسان کو خلق کیا نجاست سے، نطفے سے، چاہے بادشاہ ہو، چاہے مولوی ہو، چاہے مفتی ہو، چاہے نقیب ہو، چاہے کمانڈر ہو، ہر شخص پیدا ہوا ہے گندگی سے۔ اور صاحب امر وہ ہوگا جو اس چیز سے پیدا ہوا ہے جس چیز سے محمد پیدا ہوئے، پوری توجہ۔ تو دنیا کا ہر انسان کی خلقت گندے نطفے سے۔ ہم پوچھا گیا یا رسول اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا، کاہے سے پیدا کیا؟ میرے نبی نے کہا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا۔ پوری توجہ، بہت 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 اہم مرحلے فکر پہ آپ کو لے کر آ گیا ہوں میں۔ نبی فرما رہے اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا ہے۔ توجہ کیجئے گا، کنت نبیا آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ کنت نبیا آدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم روح اور جسم کے درمیان تھے۔ سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا، پوری توجہ۔ اب جن لوگوں کو شک ہے نا میرے نبی کے نوری ہونے پہ، کچھ لوگ پیش کر رہے ہیں نا نظریہ کہ نہیں محمد کو مٹی سے پیدا کیا، کسی نے کہا نہیں محمد کو پانی سے پیدا کیا، کسی نے کہا نہیں محمد کو ہوا سے پیدا کیا۔ ارے جاہل، ایک بات سمجھ لے کہ جس چیز سے بھی تو یہ ثابت کرے گا کہ اللہ نے اس شے سے محمد کو پیدا کیا تو اس شے کا وجود تجھے محمد سے پہلے دکھانا پڑے گا۔ بھائی پوری توجہ، اگر اللہ نے محمد کو مٹی سے پیدا کیا تو پھر ماننا پڑے گا مٹی محمد سے پہلے خلق ہوئی ہے۔ اگر اللہ نے محمد کو ہوا سے پیدا کیا تو ماننا پڑے گا ہوا محمد سے پہلے خلق ہوا۔ اگر اللہ نے پانی کو محمد کو پانی سے خلق کیا تو پھر ماننا پڑے گا نا کہ پانی محمد سے پہلے خلق ہوا ہے۔ مگر توجہ، نبی کہہ رہے سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا، مجھ سے پہلے صرف اللہ تھا۔
نہ پانی نہ مٹی نہ ہوا، فقط اللہ۔ تو اللہ کیا ہے؟ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے۔ تو پھر ماننا پڑے گا جب وہ زمین اور آسمان کا نور ہے تو محمد کو نور سے پیدا کیا۔ اب سنیے گا، اور صاحب امر وہ ہوگا جس کی خلقت اسی شے سے ہوئی ہو جس سے محمد کی خلقت ہوئی ہو۔ اب میرا نبی کہہ رہا ہے اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا۔ حدیث یہاں ختم ہو جاتی، تقریر بھی میں ختم کر دیتا۔ نبی آگے بڑھ کے کہہ رہے ہیں وانا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک نور کے دو حصے۔ پوری توجہ وانا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک نور کے دو حصے۔ امام دہلوی نے مسند الفردوس سے لے کر امام احمد بن حنبل اہل سنت والجماعت کا بہت بڑا امام، اپنی مسند امام احمد بن حنبل میں اور امام احمد بن حنبل سے لے کر امام ذہبی تک نے میزان الاعتدال میں، اور امام ذہبی سے لے کر ملا صالح کشفی السنی الحنفی الترمذی نے کوكب الدری میں، اور کوكب الدری سے لے کر ابو عبید اللہ امرتسری نے ارجح المطالب فی مناقب علی ابن ابی طالب میں، اور ارجح المطالب سے لے کر امام خوارزمی نے اپنی مناقب میں لکھا کہ نبی نے فرمایا انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک نور کے دو حصے ہیں۔ الگ الگ عربی عبارت کے ساتھ، متن کے ساتھ اس حدیث کو بہت علماء کبار نے نقل کیا۔ کسی نے لکھا کہ نبی نے فرمایا کہ اللہ نے میرے اور نور علی کے نور کو آدم سے 14,000 سال پہلے خلق کیا، اور سال وہاں کا یہاں کا نہیں، عالم لاہوتی کا سال، جہاں کا ایک دن یہاں کا 50,000 سال۔ نبی فرما رہے میرے اور علی کے نور کو اللہ نے عرش پر معلق رکھا تھا۔ میں اور علی عالم لاہوتی میں اللہ کی تسبیح پڑھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ کی تقدیس۔ تو میرے اور علی کے نور کو، میرا اور علی کا نور، ہم دونوں ایک ہی نور سے پیدا ہوئے، ایک نور کے دو حصے۔ اب یاد ہے نا جملہ کہ صاحب امر وہ ہوگا جس کی خلقت محمد جیسی۔ تو اب تو علی کے بغیر عالم اسلام میں کوئی ذات آ نہیں سکتی نا کہ جس کی خلقت محمد جیسی ہو۔ پوری توجہ کیجئے گا۔ اور اچھا، محمد ہے نور۔ تقریباً 1 سال 1.5 سال پہلے میرا غیر مقلدین سے مناظرہ ہو رہا تھا، اور رات بھر تقریباً آدھی رات تک مناظرہ چلا۔ اور دیکھیے، ہم علی والوں کا یہ پرانا چلن ہے وقار بھائی کہ ہم علی والے دشمن کو دلیل سے ذلیل کر دیتے ہیں۔ پوری توجہ کیجیے گا، لکھنؤ کا مجمع ہے، ہم دشمنوں کو دلیل سے ذلیل کر دیتے ہیں۔ اور میں ہمیشہ یہی کرتا ہوں کہ پہلے عقل سے دلیل دیتا ہوں، اگر عقل خراب ہے تو روایت سے دلیل دیتا ہوں، روایت نہیں مانا تو پھر آیت سے دلیل دیتا ہوں۔ اب میں دلیل دینے لگا، ساری دلیلوں کے باوجود آخر میں سوئی وہیں آ کر اٹک گئی۔ قرآن سے ثابت کر دیجئے محمد نور ہیں۔ پوری توجہ، قرآن سے ثابت کر دیجئے۔ میں نے کہا ہاں تو ضرور کہے گا، اس لیے کہ جس کے باپ دادا نے کہہ دیا قرآن کافی ہے، اس کی اولاد تو آخری دلیل قرآن سے ہی مانگے گی نا۔ میں نے قرآن مجید کی اس آیت وافی ہدایہ کی تلاوت کی۔ میں نے کہا اللہ قرآن میں فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے میرے محمد، یا ایھا النبی، ہم نے آپ کو نبوت دے کر بھیجا، ہم نے آپ کو رسالت دے کر بھیجا، شاہدن، ہم نے آپ کو گواہی دینے والا بنا کر بھیجا، ومبشرن، ہم نے آپ کو بشارت دینے والا بنا کر بھیجا، وداعیا الی اللہ باذنہ، اور ہم نے آپ کو اپنا مکمل اذن دے کر ڈرانے والا بنا کر بھیجا، وسراجا منیرا، اور اے محمد ہم نے آپ کو نور بانٹنے والا چراغ بنا کر بھیجا۔
سراجن منیرا، ہم نے آپ کو نور بانٹنے والا چراغ بنا کر بھیجا. آؤ میں لکھنؤ کی معیار سماعت پر اتر جاتا ہوں. نور بانٹنے والا چراغ بنا کر بھیجا. اچھا میرے نوجوانوں، اہل لکھنؤ میری جان، تم سب سمجھتے ہو نا چراغ کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے نور بانٹنے والا چراغ بنا کر بھیجا. چراغ کیا ہے میری جان؟ کمرہ اندھیرا ہے، چاروں طرف تاریکی ہے، تم نے ایک چراغ جلایا. چراغ رحمت ہے نا قبلہ، چراغ رحمت ہے. چراغ روشن ہوا اور روشن ہونے کے بعد چراغ نے سارے کمرے کو روشن کر دیا، سب کو روشنی دے دی، سارے کمرے کو روشن کر دیا. ایک جملہ عرض کروں، چراغ نے سارے کمرے کو روشن تو کر دیا مگر چراغ نے اپنے جیسا دوسرا چراغ نہیں بنایا. اللہ جانے کہاں بیٹھے ہو لکھنؤ والوں، چراغ نے روشنی تو دی ہمیں مگر اپنے جیسا دوسرا چراغ نہیں بنایا. چراغ رحمت ہے، چراغ سے ہم روشن تو ہو سکتے ہیں مگر چراغ جیسے نہیں بن سکتے. اور اگر کسی کے ذہن میں یہ خرافاتی خیال پیدا ہونا کہ ہم بھی چراغ جیسے، تو چراغ کی لو میں ہاتھ رکھ کر دیکھ لینا، رحمت ہونے کے باوجود جلا دے گا. اگر یہ خام خیالی پیدا ہو جائے کہ ہم بھی چراغ جیسے، تو چراغ رحمت ہونے لو پہ ہاتھ رکھ کر دیکھ لینا، رحمت ہونے کے باوجود جلا دے گا. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے محمد نور بانٹنے والا چراغ ہے، عالم کے لیے رحمت ہے. اگر اسے اپنے جیسا سمجھا تو جہنم میں جلا دوں گا. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. خبردار خبردار، اپنے جیسا مت سمجھنا، اپنے جیسا، توجہ کیجئے گا، اپنے جیسا مت سمجھنا. اچھا چراغ، یہ تو لکھنؤ ہے نا، لکھنؤ میں سمجھانا مشکل نہیں ہے. یہ ادبا کا مجمع ہے، یہ شعراء کا مجمع ہے، یہ اردو داں طبقے کا مجمع ہے. پوری توجہ، یہاں اردو بولی جاتی ہے، سنی جاتی ہے. اب سنیے گا میری، اب یہ چراغ جو ہے یہ اردو ادب کا پرانا سبجیکٹ ہے. شعراء بیٹھے ہیں، اہل لکھنؤ کا مجمع ہے، سب جانتے ہیں نا چراغ اردو ادب کا بہت پرانا سبجیکٹ ہے، بہت پرانا لٹریچر ہے. شمع اور پروانہ ہے، شمع پروانہ دیکھیں سارے بھائی مسکرا رہے ہیں، یعنی کہ وہ اپنے زمانے میں پہنچ چکے ہیں الحمدللہ. ہاں شمع اور پروانہ یہ اردو ادب کا بہت پرانا سبجیکٹ ہے. اچھا آج تک جتنوں نے بھی تعریف کی ہے، تشریح کی ہے، شعر پڑھے ہیں، وہ یہی ثابت کرتے آئے ہیں کہ پروانہ جو ہے اس کو شمع سے بڑی محبت ہوتی ہے. میں آج ایک انوکھی بات کرنے لگا ہوں بھائی کہ آج تک نوجوانوں تم نے بھی سنا ہے نا کہ پروانے کو شمع سے بڑی محبت ہوتی ہے، پر اگر تم حقیقی نگاہوں سے دیکھو تو پروانہ جو ہوتا ہے وہ شمع کا بہت بڑا دشمن ہوتا ہے. پروانے کو شمع سے بہت بڑی دشمنی ہوتی ہے. توجہ کیجئے گا، پروانہ بہت بڑا بے وفا ہوتا ہے. دلیل کیا ہے؟ جب تک شمع جلتی رہتی ہے، توجہ میری طرف دیکھنا، جب تک شمع جلتی رہتی ہے پروانہ شمع کے ارد گرد منڈلاتا رہتا ہے، ارد گرد منڈلاتا رہتا ہے. مگر جیسے ہی شمع بجھتی ہے پروانہ شمع کی میت چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے. سلام ہو جو پہنچ گئے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. پوری توجہ. سراجن منیرا، نور بانٹنے والا چراغ ہے میرا حبیب. توجہ. اب وہ منافقی کیا جو عظمت محمد والے محمد ہضم کر جائے، اچھوں کا ڈائجسٹیو سسٹم خراب ہو جاتا ہے جب اہل بیت کی عظمت بیان کی جاتی ہے. اب کہنے لگا کہ ہاں قرآن تو ہم بھی مانتے ہیں، قرآن کافی ہے، ہمارے ابا نے بتایا ہے، ہم بھی مانتے ہیں قرآن کافی ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ محمد نور بانٹنے والے چراغ ہیں. اللہ نے یہ کب کہا کہ محمد خود نور ہیں؟ قسم خدا کی. سوال دیکھیے آپ، اور سوال کی نہج اور ذہنیت کو سمجھیے. سوال کیسا ہے؟ کہا ہم بھی مان رہے ہیں، اللہ نے کہا محمد تم نور بانٹنے والے چراغ ہو. یہ کب کہا کہ تم خود بھی نور ہو؟
اب ایسے سوالوں میں اچھے اچھوں کا دماغ حافظہ خراب ہو جاتا ہے، مگر یہ مولا کا کرم ہے۔ میں نے کہا تو نے کیا سمجھا کہ اس سوال کا جواب میں نہیں دے سکوں گا؟ سن، ابھی یزیدی کارخانے میں کوئی ایسا سوال نہیں بنا جس کا جواب ہم حسینی نہ دے سکے۔ پوری توجہ، اب جو میں نے جواب دیا یہاں پر جواب دینے لگا ہوں، پوری توجہ۔ بھائی مجلس تمام ہو گئی، پوری توجہ، مجلس تمام ہو گئی، باہر دروازے کے کچھ بھکاری کھڑے ہو گئے۔ وقار بھائی اپنے جیب سے پیسے نکال نکال کر بھکاریوں میں تقسیم کر رہے ہیں، بھکاریوں کو بانٹ رہے ہیں، توجہ، اور وہ بھی لاک ڈاؤن میں بانٹ رہے ہیں، ہے نا؟ اب تو دماغ خیرہ ہوں گی نا، لاک ڈاؤن میں سب کو پیسے بانٹ رہے ہیں۔ انصاف سے بتانا لکھنؤ کے جوانوں، کیا تم ان بھیکاریوں کو اور وقار بھائی کو ایک ہی ترازو میں تول دو گے؟ کہا نہیں مولانا، ہرگز یہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ بھیک لینے والا اور ہوتا ہے، بھیک دینے والا اور ہوتا ہے۔ جو خود بھکاری ہو وہ دوسروں کو بھیک نہیں دے سکتا، پیسے وہی بانٹے گا جو پیسے والا ہو۔ میں نے کہا نور بھی وہی بانٹے گا جو نور والا۔ بلند ترین سراجن منیرا، ہم نے نور بانٹنے والا چراغ بنایا ہے۔ توجہ، تو میرے نبی کی خلقت ہے نور سے، تو صاحب امر وہ ہوگا جس کی خلقت محمد جیسی۔ توجہ، تو جب صاحب امر اور محمد کی خلقت ایک جیسی، جب صاحب امر اور نبی کی اطاعت ایک جیسی، جب صاحب امر اور نبی کا حکم ایک جیسا، تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ صاحب امر اور نبی کا علم بھی ایک جیسا ہوگا۔ بہت اہم بات کہی ہے میں نے، صاحب امر اور نبی کا علم بھی ایک جیسا ہوگا۔ اور قسم خدا کی میرے نبی نے جتنا زور دیا ہے نا علم پہ، شاید ہی کسی نبی نے دیا ہو۔ مولوی چیخ چیخ کر پڑھتا ہے مجمع میں یہ حدیث، کیا فرمایا رسول نے، کیا فرمایا میرے آقا نے؟ میرے آقا نے کہا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلمین والمسلمات، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ توجہ، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان نیسیسری ہے، is necessary for every Muslim man and woman۔ ہر مسلمان مرد اور عورت پر لازم ہے، فرض ہے، اور فرض اس کو کہتے ہیں جس کے چھوڑنے پر عذاب ہے۔ تو اب مجھے کہنے دو، اس امت میں جو بھی جاہل مرے گا اس پہ اللہ کا عذاب ہے۔ پوری توجہ، فرض ہے، فرض، اور فرض کا ترک کرنا عذاب الہی کو دعوت دینا ہے۔ نبی کہہ رہے مستحب نہیں، سنت نہیں، فرض، فریضۃ علی کل مسلمین، تمام مسلمان مرد اور عورت پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ علم حاصل کرو، قبر کی گود سے لے کر ماں کی گود تک علم حاصل کرو۔ آج ہی مجھے بتا رہے تھے، میں وقار صاحب سے میں ڈسکس کر رہا تھا کہ میرے والد کی بڑی خواہش تھی کہ میں LLB بھی کروں، مگر موقع نہیں مل پایا مجھے، تو وہ کہنے لگے مولانا اب بھی آپ کر سکتے ہیں۔ پوری توجہ۔ اچھا مجھے نہیں پتا تھا، میں نے سمجھا تھا شاید ایج کرائیٹیریا وغیرہ ہوگا، مگر انہوں نے مجھے یہ بات بتا دی۔ اچھا ان کا بتانا بھی لازم تھا، اس لیے کہ ان کا اور میرا فیلڈ بہت قدر مشترک ہے، اس لیے کہ وہ بھی بال کی کھال نکالتے ہیں، ہم بھی بال کی کھال نکالتے ہیں۔ توجہ، خطیب کا بھی وہی کام ہے نا بھائی، باریک باریک جملوں کو خطیب پکڑتا ہے، نقطوں کو پکڑتا ہے، جو وکیل جیسا کرتا ہے۔ پوری توجہ۔ اب اللہ کے رسول کہہ رہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلمین والمسلمات، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ مگر کیا کروں، بڑا المیہ ہے، مجھے یہ جملہ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا کہ جس رسول نے اپنی امت پر علم کو فرض کیا، اسی رسول کی امت میں آج سب سے زیادہ جاہل موجود ہے۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں، پوری توجہ کیجیے گا۔
اور اکثریت جو ہے وہ ہندوستان اور ہندوستان اور پاکستان کے انڈو پاک کے مسلمانوں کی اکثریت جاہلوں کی ہے، یہ ماننا پڑے گا۔ میں نے سمجھا کہ صرف ہندوستان میں یہ معاملہ ہے، میں جب پچھلے سال پاکستان کا میں نے دورہ کیا، میں نے وہاں بھی دیکھا کہ مسلمانوں کی اکثریت جہالت کے نالے پر کھڑی ہے۔ پوری توجہ۔ تو جس رسول نے اپنی امت پر علم کو فرض کیا، کیا وجہ ہے کہ اس کی امت میں سب سے زیادہ جاہل؟ اب سنیے گا، میں وجہ پڑھنے لگا ہوں، اور اگر میں صحیح سبب بیان کروں تو اس روش ادراک میں آپ بھی میرے ساتھ مسافر بن جائیں گے۔ پوری توجہ۔ جس رسول نے امت پر علم کو فرض کیا، اس کی امت میں سب سے زیادہ جاہل کیوں؟ وجہ بتانے لگا ہوں۔ جب علم کی اہمیت آج کوئی مولوی جلسوں میں بیان کرتا ہے تو وہ علم کی امپورٹنس، علم کی اہمیت بیان کرتے کرتے ایک حدیث بہت چیخ کر پڑتا ہے، ایک روایت بہت چیخ کر پڑتا ہے۔ روایت کیا ہے؟ کہتا ہے کہ دیکھو نبی نے علم کی کتنی اہمیت سمجھائی، کتنی اہمیت سمجھائی۔ کہا نبی نے کہا اگر علم حاصل کرنا ہو تو چین تک جانا۔ توجہ توجہ توجہ۔ علم حاصل کرنا ہو تو چین تک جانا، چین تک جانا۔ اور جب مولوی یہ روایت پڑھ رہا تھا نا، مجھے اس کی جہالت پر ہنسی آ رہی تھی کہ وہ خود کتنا بڑا جاہل ہے، اس لیے کہ اس مولوی کو یہ نہیں پتا کہ عربی کے حروف تہجی میں حرف چا کا وجود ہی نہیں ہے۔ پوری توجہ۔ عربک الفابیٹس میں، حروف تہجی میں الفابیٹ چا ہے ہی نہیں، یہ پرشین کا حرف ہے، یہ فارسی کا حرف ہے، اور رسول ہے رسول عربی، قرآن ہے کتاب عربی۔ تو جو رسول عربی ہو، اس نے کیسے کہہ دیا کہ علم حاصل کرنے چین تک جاؤ جب چاہے ہی نہیں عربی میں؟ اچھا ہم چین تک کیا کرنے جائیں گے بھائی؟ کیا کرنے جائیے گا؟ چومین بنانا سیکھیں گے، جوڈو کراٹے سیکھنے جائیں گے۔ کون سا علمی مرکز ہے اسلام کا جو ہم چائنا جائیں؟ توجہ۔ تو جو اصل میں رسول کی حدیث ہے، جو اصل حدیث ہے وہ چھپائی جاتی ہے، اور وہ یہ ہے، عربی عبارت پڑھیے گا، نبی نے فرمایا علم حاصل کرنا ہو تو سین تک جانا، چین تک نہیں، سین تک جانا۔ ارے چاہے سین، چاہے سین، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے یاسین۔ بھائی چاہے سین، نبی کہہ رہے علم حاصل کرنے سین تک جاؤ، اللہ کہہ رہا ہے یاسین، اے سین۔ اللہ نے حروف تہجی میں اپنے حبیب کو حرف سین سے یاد کیا۔ سین ہے محمد، یا ہے حرف ندا، جیسے یا وقار، یا شبیر، ویسے ہی اللہ کہہ رہا ہے یاسین، اے محمد۔ یعنی نبی کہہ رہے ہیں علم حاصل کرنا ہو تو سین تک جانا، یعنی مجھ تک آنا۔ مگر منافقوں کے گلے میں ہڈی اٹک گئی کہ اگر علم حاصل کرنے محمد کے شہر میں جائیں گے تو شہر کا دروازہ علی ہے۔ اگر نبی کے پاس جائیں گے، انا مدینۃ العلم والی بابا۔ آج کل تو لوگ چھت بھی تعمیر کر رہے ہیں، دیوار بھی کھڑی کر رہے ہیں، مگر افسوس یہ ہے کہ جن کمبختوں کو صحیح سے لکھنؤ کی اردو نہیں آئی، وہ چلے ہیں عرب کی عربی سمجھنے۔ نبی نے نہیں کہا انا بیت العلم، میں علم کا گھر ہوں میری جان۔ اگر گھر کہتے تو میں چھت بھی مانتا، دیوار بھی مانتا، کھڑکی بھی مانتا۔ نبی جانتے تھے کچھ نمک حرام آنے والے سالوں میں کھڑکی سے جم کرنے کی کوشش کریں گے۔ نبی نے کہا میں گھر نہیں شہر ہوں، شہر کی دیوار نہیں ہوتی، شہر کا فقط دروازہ ہوتا ہے۔ انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، علی دربار۔ اچھا، اہل سنت والجماعت کے ائمہ اربعہ میں ایک بہت بڑا نام ہے امام احمد بن حنبل کا۔
ابھی ان پہ ایک ڈاکیومنٹری بھی آئی ہے، شاید عرب والوں نے بنائی ہے. امام احمد بن حنبل، ہم ان کا احترام اس لیے کرتے ہیں کہ یہ وہ اہل سنت کے وہ پہلے امام ہیں کہ جنہوں نے مولا علی کا نام خلافت راشدہ میں شامل کیا. ورنہ دور بنی امیہ اور دور بنی عباس میں مولا علی کو خلیفہ راشد بھی تصور نہیں کیا جاتا تھا. یہ پہلا وہ امام ہے اہل سنت کا جس نے خلافت راشدہ میں مولا علی کا نام انکلوڈ کیا، اور یہی وہ پہلا امام ہے جس نے خود یزید پر لعنت بھی کی اور لعنت کرنے کا حکم بھی دیا. ہاں، اور یزید پر کفر کا فتویٰ دینے والا بھی یہی پہلا ہے. توجہ، اب امام احمد بن حنبل کے پاس، نوجوانوں ادھر ادھر نہیں میری طرف دیکھو، اب یہاں سب سے خوبصورت میں ہوں. ہاں، سارے خوبصورت لوگ یہاں مجمع میں بیٹھے ہیں، وجہ ہے نا علی پھٹکار زدہ چہرے والوں کا امام نہیں ہے. نبی نے فرمایا اے علی تو روشن چہرے والوں کا امام ہے. یاد رکھنا علی کی دشمنی سے دو چیزیں خراب ہوتی ہیں، پہلے چہرہ خراب ہوتا ہے، پھر شجرہ خراب ہوتا ہے. توجہ، جب علی کا ذکر ہونا تو چہرے کھلے رہیں، شجرے کھلے رہیں. اب میری طرف دیکھنا، پوری توجہ. اب نبی کہہ رہے امام احمد بن حنبل کے پاس ایک منافق آیا. اچھا، منافق اکیلے نہیں آیا، ایک علی والے کو ساتھ لے کر آیا، ایک علی کے چاہنے والے کو، عاشق علی کو ساتھ لے کر آیا، اور چاہتا یہ تھا کہ علی والے کو جلائے. اچھا، اس منحوس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ جلنا تو دشمنان علی کا مقدر ہے. توجہ، چہرے بھی جلے ہیں، نسل بھی جلے ہیں، حسب نسب بھی جلے ہیں، دل بھی جلا ہے، سب کچھ جلا ہے ان کا. اب آیا ہے علی والے کو جلانے، عاشق علی کو لے کر آیا احمد بن حنبل کے پاس. ایک مرتبہ آ کے سلام کیا، جواب سلام ملا. سوال کیا، کیا سوال کیا؟ کہنے لگا اے امام احمد بن حنبل یہ بتائیے کہ جبریل نبی کے پاس کتنی مرتبہ نازل ہوئے؟ جبریل نبی کے پاس کتنی مرتبہ آئے؟ امام احمد بن حنبل نے کہا 12,000 مرتبہ، 12,000 ٹائمز، 12,000 مرتبہ. اب ایک مرتبہ پھر مسکرا کر پوچھا ذرا پھر سے بتائیے جبریل نبی کے پاس کتنی بار آئے؟ امام احمد بن حنبل نے کہا 12,000 مرتبہ. اب ایک مرتبہ اپنی کانی نگاہوں سے اس نے علی والے کو دیکھا، اور دیکھ کر طنزیہ انداز میں بالکل ساحر لدھیانوی کی طرح ایک مرتبہ دیکھ کر احمد بن حنبل سے کہنے لگا اچھا یہ بتائیے جب نبی کے پاس 12,000 مرتبہ آئے تو علی کے پاس جبریل کتنی مرتبہ آئے؟ توجہ کیجیے گا. امام احمد بن حنبل نے مسکرا کر کہا علی کے پاس جبریل 24,000 مرتبہ آئے. اب منافق کے چہرے کا رنگ اتر گیا، کہنے لگا یہ کیسی بات، نبی کے پاس 12,000 مرتبہ، علی کے پاس 24,000 مرتبہ. امام احمد بن حنبل نے کہا تجھے نہیں پتا، نبی شہر ہے، علی دروازہ ہے، جو آئے گا دروازے سے وہ جائے گا بھی دروازہ. تو بس اب میں سمیٹنے لگا ہوں اپنی گفتگو. تو نبی کہہ رہے سین تک جانا، علم حاصل کرنا ہو تو سین تک جانا. اچھا جا کے آپ پتہ لگائیں، جو لوگ جا چکے ہیں ان کو میرا سلام، جو نہیں گئے میں دعا کرتا ہوں پروردگار ان کو جلد سے جلد نجف کی زیارت نصیب فرما. آپ نجف جا کر معلوم کریں نجف اشرف، یہ اشرف ہے، شریف نہیں ہے. ان کے صدقے میں باقی شریف بنے ہیں، یہ اشرف ہے. پوری توجہ. نجف اشرف کا قدیم نام اور پرانا نام، نجف جس پہاڑ پر کوہ نجف، اس کا پرانا نام ہے کوہ سینی. قدیم اور پرانا نام نجف کا ہے کوہ سینی. نجف کا پرانا نام ہے سین. آپ جاتے ہیں نا نجف، جب وادی السلام میں بارش کے قطرات گرتے ہیں تو وہ نگینوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں، آپ اس کو کہتے ہیں در نجف. وہاں کے لوگوں سے پوچھئے گا اس کا اصل نام ہے در سینی. توجہ.
تو نجف کا اصل نام ہے سین، اور نبی کہہ رہے علم حاصل کرنا ہو تو سین تک جانا. توجہ کیجئے گا. اچھا جب نبی نے یہ کہہ دیا علم حاصل کرنا ہو تو نجف تک جانا، سین تک جانا، تو مولوی کیوں نہیں جاتا؟ اب میں آپ کو سبب بتانے لگا ہوں اور تقریر سمیٹ دیتا ہوں. کیا وجہ ہے کہ کچھ لوگ سب جاننے کے باوجود بھی نجف نہیں جاتے، اور نجف ہر کوئی جا بھی نہیں سکتا؟ توجہ، دلیل دینے لگا ہوں، واقعہ پڑھ رہا ہوں. ہارون رشید اپنے کتوں کو لے کر، شکاری کتوں کو لے کر شکار پہ نکلا ہے. سنیے گا، ہارون رشید کتوں کو لے کر شکار پہ نکلا ہے، یا جملہ بدل کر کہہ دوں، کتا کتوں کو لے کر شکار پہ نکلا ہے. اللہ جانے لکھنؤ کہاں ہے؟ بھائی لکھنؤ کا مجمع ہے نا، اب یہاں نہیں سمجھا جائے گا تو کہاں پڑھوں گا میں؟ کتا کتوں کے ساتھ شکار پہ نکلا ہے. ہارون رشید کتوں کے ساتھ شکار پہ نکلا. تاریخ نے لکھا کہ ہر جگہ کتے پہنچ جاتے تھے، جنگلوں میں پہنچ جاتے تھے، دریاؤں میں پہنچ جاتے تھے، میدانوں میں پہنچ جاتے تھے، مگر جیسے ہی نجف کی پہاڑی آتی تھی کتے آگے نہیں بڑھتے تھے، کتے وہی ٹھہر جاتے تھے. اب ہارون رشید ایک مرتبہ نجف میں ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی. اس نے اس بزرگ سے پوچھا کہ آخر وجہ کیا ہے؟ میرے کتے ہر جگہ چلے جاتے ہیں، صحراؤں میں چلے جاتے ہیں، میدانوں میں چلے جاتے ہیں، جنگلوں میں چلے جاتے ہیں، مگر اس پہاڑ پر میرے کتے نہیں چڑھ پاتے. تو اس بزرگ نے کہا تجھے پتا نہیں یہاں علی کا روضہ ہے، اور جہاں علی ہو وہاں کتے نہیں جاتے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. جہاں علی موجود ہو وہاں کتے نہیں جاتے. ختم کر دی میں نے اپنی گفتگو. آخری میسج دے رہا ہوں. ایک بات تو سمجھ میں آ گئی نا لکھنؤ والوں، کہ ہر زمانے کے کتوں سے اگر بچنا ہے تو علی کی چوکھٹ پر آ جاؤ. پہنچا دیا میں نے، بہت بڑا میسج تھا یہ. اگر ہر زمانے کے شرپسندوں سے بچنا ہے تو علی کی چوکھٹ پر آ جاؤ. آج سمجھ میں یہ بات ہم لوگوں کو آ گئی کہ آج مسلمانوں کا مقدر جہالت کیوں بن چکی ہے. وہ صرف اس لیے کہ علم جہاں سے لینا تھا وہاں نہیں پہنچے. اور اس دروازے تک پہنچے بھی تو علم لینے کے لیے نہیں، اس دروازے کو جلانے کے لیے. بہت بڑا جملہ کہہ دیا میں نے آج کی مجلس کا. تاریخ پڑھ دی میں نے ایک جملے میں. عزیزان گرامی، مجھے انصاف سے بتانا، گناہگار سے گناہگار بھی کوئی مسلمان ہو جتنا بڑا قصور کر دے، کیا آج کے زمانے میں کوئی ایسا مسلمان ہے کہ وہ مسلمان کا دروازہ جلا دے، اس کا گھر جلا دے؟ اچھا کوئی بہت بڑا گناہگار ہو، قاتل ہو، کسی مسلمان کا قتل کر دے، اتنا بھی بے غیرت نہیں کہ قتل کرنے کے بعد اس کی بہو بیٹیوں کو بازاروں سے گھمائے. محسوس کرنا. کربلا ایک احساس کا نام ہے. یہ میرے بھائی بیٹھے ہیں، گود میں ان کی بچی سوئی ہوئی ہے. مجھے دیکھ کر لگ رہا ہے بچی 3 یا 4 سال کی بچی ہوگی. ان سے انصاف سے پوچھنا یہ اپنی بچی کو کتنا پیار کرتے ہیں. دیکھا تم نے کتنے نازوں سے اپنے باپ کے گود میں سوئی ہے نا. ابھی اگر اس بچی کے چہرے پر کوئی تماچا مار دے تو کیا یہ باپ برداشت کر سکے گا؟ سو کر ہے نا بچی. عزاداروں، کربلا میں بھی ایک 4 سال کی بچی تھی جو اپنے باپ کے سینے پر سوتی تھی. ہاں عزاداروں، آج یہ چھوٹے چھوٹے بچے یہاں بیٹھے ہیں، یہ رو رہے ہیں نا، انہیں کوئی تماچے نہیں مارے گا. میری والدہ نے مجھے ایک واقعہ سنایا کہ ایک جگہ مجلس ہو رہی تھی، بی بی کا تابوت تھا، بہت بھیڑ تھی وہاں پر.
تو جب آخر میں تبرک تقسیم ہونے لگا تو کسی چھوٹی بچی سے کسی بڑی عورت کو دھکا لگ گیا. اس عورت نے پلٹ کر اس بچی کے چہرے پر تماچا مار دیا. عزادارو سن سکو گے, اس بچی نے اپنا چہرہ اٹھایا, اس بی بی کو دیکھا اور دیکھ کر کہا کل شمر نے بھی مجھے ایسے ہی تماچے مارے تھے. ہاں عزادارو, اللہ تمہاری بچیوں کے مقدر کو بلند کرے. خدا تمہاری بچیوں کو وہ دن نہ دکھائے جو دن سکینہ نے دیکھے ہیں. عزادارو, حسین جب مکے سے کوفے کو چلے نا, حج کو عمرے سے تبدیل کیا, راستے میں خبر ملی کہ سفیر حسین مارا گیا, مسلم کو مار ڈالا گیا. حسین نے قافلہ روکا, عباس کو بلایا. عباس نے کہا آقا قافلہ کیوں روکا؟ کہا تمہیں کیا پتا عباس, میرے بھائی مسلم کو دارالامارہ کی چھت سے پھینکا جا. حسین نے قافلہ روکا. ایک مرتبہ عباس کو کہا عباس ذرا میری مسلم کی یتیمہ کو تو بلانا, میری مسلم کی بچی کو تو بلانا. اس بچی کا نام عاطفہ تھا. عاطفہ بنت مسلم کو حسین نے بلایا, ایک مرتبہ اپنے گود میں بٹھایا. گود میں بیٹھا کر حسین عاطفہ کے سر کو سہلانے لگے, سر پہ ہاتھ پھیرنے لگے. بچی ہاشمی تھی نا, ایک مرتبہ چچا کا چہرہ دیکھا, دیکھ کر کہا امو جان آپ تو میرے سر پر ایسے ہی ہاتھ پھیر رہے ہیں جیسے کسی یتیم بچی کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں. عزادارو, حسین نے زینب کو بلایا, کہا زینب ذرا وہ صندوق لے کر آ جس صندوق میں بچیوں کی بالیاں رکھی ہوئی ہیں. بچیوں کے عرب کا رواج تھا نا, جب کوئی بچی یتیم ہو جاتی تھی اس کے کان میں نئے نئے بوندے پہنائے جاتے تھے. حسین نے صندوق منگایا, ایک مرتبہ 2 نئے نئے گوشوارے نکالے, بچی کے کانوں میں پہنائے. عزادارو, سکینہ یہ منظر دیکھ رہی تھی. سکینہ کے نظروں کے سامنے یہ منظر محفوظ ہو گیا کہ جب کوئی بچی یتیم ہوتی ہے تو اس کے سر پر ہاتھ پھیرا جاتا ہے, اس کو نئی نئی بالیاں پہنائی جاتی ہے. میں کہوں گا سکینہ یہ منظر محفوظ نہ کر, ارے شام غریبہ ہوگا, تیرے گوشوارے نوچے جائیں گے. عزادارو, حسین بس میں نے بہت تیزی سے گزر رہا ہوں. حسین مجھے پتا ہے اس سال آپ صحیح سے رو نہیں پائے ہیں. آج رو لو عزادارو, اس لیے کہ اگلے سال وہ روئے گا جو زندہ رہے گا. سیدہ بڑی آرزو لے کر آتی ہے نا فرش عزا پر, سیدہ کا رومال خالی نہ جانے دینا. عزادارو, حسین عصر عاشور خیمے سے نکلے. حسین کو سوار کرنے والا کوئی نہیں, زینب نے حسین کو سوار کیا. ایک مرتبہ حسین ذوالجناح پر بیٹھے, کہنے لگے میرے نانا کی سواری مجھے مقتل کی طرف لے چل. عزادارو, گھوڑا آگے نہیں بڑھا. حسین نے دوسری مرتبہ کہا میرے نانا کے دلدل مجھے میدان کی طرف لے چل. ذوالجناح آگے نہیں بڑھا, میرے نانا کے گھوڑے مجھے میدان کی طرف لے چل. ذوالجناح جب آگے نہیں بڑھا, ایک مرتبہ حسین نے گھوڑے کے باہے میں باہیں ڈال دی. کہنے لگے آج جب سب نے ساتھ چھوڑ دیا تو بھی میرا ساتھ چھوڑے گا. عزادارو, ایک مرتبہ ذوالجناح نے سر ہلایا, ارے پیروں کی طرف دکھایا. اب جو حسین نے جھک کر دیکھا, کیا دیکھا, ارے ننھی سکینہ گھوڑے کے سموں سے لپٹ کر نانا کے گھوڑے بابا کو مقتل نہ لے. ہاں عزادارو, حسین ایک مرتبہ گھوڑے سے اترے, سکینہ کو سینے سے لگایا, کہا سکینہ مجھے جانے کیوں نہیں دیتی؟ بابا کیسے جانے دوں بابا, چچا کو جانے دیا تھا چچا واپس نہیں آئے, بھیا کو جانے دیا تھا بھیا واپس نہیں آئے. ایک مرتبہ حسین نے کہا سکینہ نانا سے کیا ہوا وعدہ نبھانا ہے. بچی نے باپ کا چہرہ دیکھا اور دیکھ کر عزادارو ذرا سینے پر ہاتھ رکھ کر سوچنا, تصور کرنا. سکینہ نے باپ کا چہرہ دیکھا, دیکھ کر کہا بابا ٹھیک ہے بابا میں ضد نہیں کروں گی بابا, بابا میں آپ کا راستہ نہیں روکوں گی بابا, بابا مگر میری ایک خواہش پوری کرتے جاؤ بابا. کہا سکینہ کیسی خواہش؟ کہا بابا پریشان کیوں ہوتے ہو بابا, بابا سکینہ پانی نہیں مانگے گی بابا. کہا سکینہ تو اس غربت میں تیری کیا خواہش پوری کروں؟
سکینہ نے کہا بابا میں کئی دن کی سوئی نہیں ہوں بابا. بابا سکینہ کو آپ کے سینے پر سونے کی عادت ہے بابا, ایک آخری بار سینے پر سلا دو. عزادارو حسین کربلا کے گرم ریگزار پر لیٹ گئے. آؤ میری سکینہ سو جا آخری بار. بس عزادارو 1 منٹ میں نے تمام کر دی مجلس. حسین اٹھے, سکینہ کو رباب کے حوالے کیا, میدان میں گئے. وہ وقت بھی آیا سر بریدہ کاٹ کر نیزے پر بلند کیا گیا. عزادارو وہ رات آ گئی نا, حسین کا گھر لٹ گیا. زینب کی چادر چھین لی گئی, خیمے جلا دیے گئے. زینب جب مدینے سے نکلی تھی نا 65 بچے ساتھ تھے. جب واپس مدینے گئی تو فقط 5 بچے زندہ بچے. اللہ جانے کتنے بچے شام غریبہ میں جلتے ہوئے خیموں کے ساتھ شہید ہو گئے. زینب ایک خیمے میں بچوں کو لے کر بیٹھ گئی. بس عزادارو 1 منٹ روتے ہوئے جانا, محسوس کرو گے تو روتے ہوئے جاؤ گے. عزادارو بچوں کو لے کر زینب بیٹھ گئی. مجھے نہیں پتا کہاں سے ایک پیالہ پانی کا آیا, ایک کوزہ پانی کا آیا, مجھے نہیں پتا. زینب نے اپنے ہاتھوں میں پانی کا پیالہ لیا. ایک مرتبہ سکینہ کے قریب آئی, آ کے سکینہ کو دیکھا, دیکھ کر کہا سکینہ میرے بھیا کی یتیمہ 3 دن کی پیاسی ہے سکینہ, بڑے تماچے تجھے مارے گئے سکینہ, تیرے گوشوارے نوچ لیے گئے سکینہ, تھوڑا سا پانی پی لے میری بچی. سکینہ تھوڑا پانی پی لے ورنہ تو مر جائے گی سکینہ. عزادارو حسین کی بچی تھی نا, ایک مرتبہ پھوپھی کا چہرہ دیکھا, دیکھ کر کہا پھوپھی اماں مجھ سے زیادہ تو آپ پیاسی معلوم. پھوپھی اماں آپ کیوں نہیں پانی پیتی؟ زینب نے کہا میں محمد کی نواسی ہوں, میں علی کی بیٹی ہوں, میں فاطمہ کی شہزادی ہوں. ہمارے گھر میں سکینہ پہلے بڑے پانی نہیں پیتے, پہلے بچوں کو پانی پلایا جاتا ہے. عزادارو مجلس تمام ہو گئی, قیامت ہو گئی. سکینہ نے کہا لائیے پھوپھی اماں, ہاتھوں میں پانی کا پیالہ لیا, خیمے سے نکلی, مقتل کی طرف دوڑی. زینب نے کہا سکینہ مقتل میں کہاں جا رہی ہے؟ تیرا بابا مارا گیا, تیرا چچا مارا گیا, تیرے بھیا مارے گئے. ایک مرتبہ سکینہ نے مڑ کر کہا پھوپھی اماں آپ نے تو کہا پہلے بچوں کو پانی پلاتے ہیں. ارے میرا اصغر, ارے میرا چیوا کا بھیا. سورہ فاتحہ حسین ابن احمد حسین کے